الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أشهد أن لا إله إلا الله اذان میں اللہ رب العالمین کی کبریائی کے بعد پہلی فرصت میں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ بظاہر اذان کے کلمات بہت مختصر نظر آتے ہیں، بسم اللہ بہت مختصر نظر آتے ہیں، کلمہ طیبہ بہت مختصر نظر آتے ہیں، اور مختصر نظر آنے کی وجہ سے لوگ ان کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی سے کہا جائے میت کو غسل دینے کی دعا کیا ہے، بسم اللہ کا، وہ کہتے ہیں جناب تو یہ تو کوئی دعا ہے، کوئی ایسی دعا بتایا جائے، کوئی لمبی چوڑی دعا بتایا جائے، حالانکہ ہمیشہ پن کوڈ ہمیشہ مختصر ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے ATM کارڈ استعمال کیا ہو تو پیسہ نکالنے کے لیے جو پن کوڈ وہ انٹر کرتا ہے وہ بہت مختصر ہوا کرتا ہے۔ اگر موبائل میں جو ہم پاسورڈ رکھتے ہیں بہت مختصر ہوا کرتے ہیں، اس میں لمبی چوڑے جو ہے نا باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ بھی پن کوڈ ہے، بسم اللہ بھی وضو کرتے وقت، غسل کرتے وقت، خود غسل کرتے وقت بھی، میت کو بھی غسل کرتے وقت بھی سب سے بڑی دعا بسم اللہ ہے۔ جہاں پہ کمپنی سے جو ثابت ہے وہ سب سے بڑی دعا ہے۔ تو یہاں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور اس حوالے سے ہماری اندر ایک بدقسمتی سے یہ تھوڑا سا احباب اس حوالے سے توجہ کیا کریں۔ اذان اور اقامت کے اوپر ہر آدمی کو پریکٹس ہونی چاہیے۔ بس یہ اوقات ہمارے پیچھے اگر کوئی مخصوص ہمارے کچھ ساتھی نہ ہو تو ہمیں جو ہے نا پیچھے اذان یا اقامت پڑھنے والا بھی نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ بحیثیت مسلمان کم سے کم یہ چیزیں بنیادی باتیں ہیں۔ اذان پڑھنا ہر کسی کو آنا چاہیے، اقامت پڑھنے کی ہر کسی کے اندر یہ اہلیت ہونی چاہیے، اور اذان اور اقامت اور کلمہ اذان اور اقامت کے اندر مکمل دین کا خلاصہ پیش کیا گیا انتہائی خوبصورتی کے ساتھ۔ باقی دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی وضاحت ہے، اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل اذان کے اندر موجود ہے۔ اذان کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کائنات میں سب سے بڑی ہستی میرے رب کی ہستی ہے، سب سے بڑی ذات میری رب کی ذات ہے، لہذا میرے رب کے طرف سے بلاوا آیا ہے، میں نے تمام مصروفیات کو ترک کر کے اس عظیم ہستی کی دربار پہ میں نے حاضری دینے کے لیے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی کبریائی کا اقرار اعلان کے بعد ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دنیا والوں نے بڑے بڑے معبود بنا رکھے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں دنیا نے معبود بنا رکھے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے معبود باطلہ ہیں۔ علی ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں سارے کے سارے باطل ہیں، اور باطل وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دیجیے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اوپر۔ ہی کلمۃ، لا الہ الا اللہ بظاہر ہم بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں، یار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بچے بھی بولتے لا الہ الا اللہ، میں تو بڑا آدمی ہے، مجھے تو اس سے کوئی بڑی چیز، کوئی بڑی بات کرنی چاہیے۔ نہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہی کلمۃ بظاہر نظر آتے ہیں بہت مختصر سا جملہ، بچوں کو بھی اگر ہم سکھائیں تو بچے بھی سب سے پہلے جلدی پک کر لیتے لا الہ الا اللہ، اور اسی لیے بچوں کو بھی سب سے پہلا کلمہ جو سکھانا چاہیے بحیثیت والد
بچوں کو لا الہ الا اللہ یہ بچے کو سنانا چاہیے. ہی کلمۃ، یہ ایک ایسا جملہ ہے، قامت بها السماوات والارض، اسی کلمے کی بنیاد پہ زمین اپنے جگہ پر کھڑی ہے، والسماوات، آسمان اپنے جگہ پر قائم ہے ایک کلمے کی بنیاد پہ، وفطر اللہ علیہ جمیع المخلوقات، اور اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کی فطرت میں توحید کو رکھا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اگر گھر کا ماحول یہودیت کی اگر گھر میں ماحول ہے تو وہ بچہ یہودی بن جائے گا، گھر کا ماحول اگر عیسائیوں والا ہے تو وہ بچہ عیسائی بن جائے گا، اور اگر گھر کا ماحول مجوسیوں والا ہے تو وہ بچہ مجوسی بن جائے گا. لیکن پیدا کس پر ہوا ہے؟ فطرت پر پیدا ہوا ہے، توحید پر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا وعلیہا اسست الملہ، ملت اسلامیہ کی بنیاد کس پر ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ونصبت القبلہ، قبلے کی بھی بنیاد کس پر ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وجردت سیوف الجہاد، مسلمانوں نے جب جب تلوار کو نیام سے نکال کے تلوار چلایا ہے تو کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اس وقت تک لڑتے رہو، اس وقت تک قتال کرتے رہو، تلوار چلاتے رہو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ روئے زمین پہ کوئی فتنہ، کوئی شرک باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورا کا پورا اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، مجھ محمد کو یہ حکم دے کر بھیجا گیا ہے. اُمِرْتُ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، میں معمور ہوں اللہ کی طرف سے، أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا ہی رہوں. کب تک؟ حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتے اس وقت تک لوگوں کے ساتھ لڑنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. فَإِذَا قَالُوهَا، جب لوگ اس کلمے کو اقرار کر لے تو کیا فائدہ ہوگا؟ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَحِسَابَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جب لوگ اس کلمے کو پڑھ لے لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے خون، ہر چیز کو محفوظ کر دیا ہے. تو یہاں پہ فرماتے ہیں وَجُرِدَتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ، جہاد کی تلواریں بھی اسی کلمے کی بنیاد مسلمانوں نے استعمال کیا ہے. وَهِيَ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے تمام بندوں پر. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے پیغمبر علیہ السلام بڑی محبت کیا کرتے تھے. معاذ کو اپنے ساتھ گدے پر بٹھا دیا پیارے پیغمبر نے پیچھے، اور معاذ سے پوچھنے لگا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ معاذ کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے. آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی وحدانیت کا اقرار اعتراف کر لے، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے. وَهِيَ كَلِمَةٌ عَاصِمَةٌ لِلدَّمِّ وَالْمَالِ وَالذُّرِّيَّةِ فِي هَذَا الدَّارِ، اسی کلمے کی بنیاد پر انسانوں کا خون، ان کا مال، ان کی جان، ان کی دولت، ان کی اولاد محفوظ کرنے کا یہ پروانہ ہے لا الہ الا اللہ. جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے مسلمان ریاست
مسلمان حکومت یہ پروانہ جاری کرتی ہے کہ اب اس کا مال، اس کی جان اور اس کی اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مسلمان ریاست کی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَمُنْجِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، یہ کلمہ بظاہر ہمیں بہت ہی مختصر نظر آتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، وَمُنَجِّيَةٌ مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، قبر کی عذاب سے اگر کسی کو چھٹکارا اگر دے سکتا ہے، اگر قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اگر کسی کو آزادی دلا سکتا ہے تو یہ واحد کلمہ ہے، جملہ ہے، لیکن اس جملے کو سمجھا جائے۔ وَهِيَ مَنْشُورُ الَّذِي لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِهِ، یہ اللہ رب العالمین کا وہ منشور ہے، یہ اللہ کا وہ اعلان ہے، اس کلمے کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہ اللہ نے پروانہ جاری کہ وَهِيَ مَنْشُورُ الَّذِي لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِهِ، یہ اللہ کا وہ اعلان ہے، اس کلمے کے بغیر کوئی بھی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَحَبْلُ الَّذِي لَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا مَن يَتَأَلَّقُ بِسَبَبِهِ، یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو اللہ تک جانا چاہتا ہے، جو اللہ تک جانا چاہتا ہے اس کو اسی رسی کے ذریعے ہی جانا پڑے گا، اسی راستے سے جانا پڑے گا، دوسرا کوئی راستہ آپشن نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وَهِيَ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ، اور یہ اسلام کا کلمہ ہے، اسلام کا کلمہ، اسلام کے اندر داخل ہونے کا گیٹ وے کیا ہے؟ شہرائے اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ کیا ہے؟ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ ومفتاح دار السلام، یہ جنت کا بھی، اسلام کا مین گیٹ بھی لا الہ الا اللہ ہے، ومفتاح دار السلام، اور جنت کی چابی بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کو دل و جان سے سمجھ کر اس کو اپنے دل میں بٹھا دیا، یہ لا الہ الا اللہ کے سافٹ ویئر جس نے اپنے اندر انسٹال کر دیا، نہ قبر میں اس کو عذاب ہوگا، نہ آگ اس کو جلا سکے گی، اور اس کے پاس اگر یہ چابی ہو وہ دار السلام میں داخل ہو سکے گا۔ وَبِهَا انقسم الناس إلى شقي وسعيد، اسی کلمے کو پڑھنے والے ان کو سعید کہا جاتا ہے، نیک بخت، خوش قسمت، وشقی، اور جو اس کلمے کا انکار کرنے والے، اس کلمے سے بغاوت کرنے والے، اسے بدبخت کہا جاتا ہے۔ وَمَقْبُولٌ وَطَرِيد، کلمے کی بنیاد پہ کسی کی ایمان کو قبول کیا جائے گا، وَطَرِيد، کلمے کی انکار کر کے کسی کو مردود اللہ کی رحمتوں سے دور کیا جائے گا، صرف اور صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَبِهَا انفصلت دار الكفر من دار الایمان، اسی کلمے کی بنیاد پہ مسلمانوں کی الگ ریاست، کفار کی الگ ریاستیں الگ ہو گئی، کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتَمَيَّزَتْ دَارُ النَّعِيمِ مِنْ دَارِ الشِّقَاءِ، نعمتوں والے گھر اور شقاوتوں والے گھر، ان دونوں کی تمیز بھی کلمے کی بنیاد پر ہے۔ نعمتوں سے مزین گھر جنت، اور شقاوتوں اور بدبختیوں سے مزین گھر جہنم، کس بنیاد پر؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ والحوان وہی عمود الحامل الفرائض والسنہ، اور یہ وہ ستون ہے جس ستون کی بنیاد پہ ہم فرائض بھی ادا کرتے ہیں، والسنہ، سنت اور فرائض اس صورت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جب اس کی بنیاد میں کیا ہو؟ یہ کلمہ ہو۔ کون سا کلمہ؟ جو مؤذن ہمیشہ روزانہ 5 بار حلف ہم سے لیتے ہیں اور ہم حلف دیتے ہیں۔ یہ پچھلے دروس میں نے عرض کیا تھا، مؤذن کا کام ہے حلف لینا، ہمارا کام کیا ہے؟ حلف
دینا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن کو آذان دیتے ہوئے سنو اسی طرح اس جملے کو ریپیٹ کرو جو جملہ مؤذن کہتا ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ آخر میں ذکر کریں گے حلف کی اگر ہم خلاف ورزی کریں تو اس کی کیا سزا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہی عمود الحامل للفرض والسنہ، فرض اور سنت کی قبولیت کے دار و مدار کس بنیاد پر ہے؟ کلمے کی بنیاد پر ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے۔ ومن كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس آدمی کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جنتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمایا من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم ادھر سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کلمے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔